بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے سیکرٹری اطلاعات جناب عمران خان صاحب. یہ آج خاصے گرم تھے، جتنا ماحول گرم ہے اتنے یہ بھی گرم تھے. کہتے ہیں جی کہ آج مجھے بہت گرمی لگی ہوئی ہے اور لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. تو ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ صرف آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہے یا پورے علاقے چھچ کو بھی گرمی لگ رہی ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جی عمران خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نثار بھائی، بات یہ ہے کہ آپ خود یہاں کے رہنے والے ہیں. ہماری 44-45 سال ایج ہو چکی ہے. جی. جتنی بدترین لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج جو بجلی ہمیں فراہم کی جا رہی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ نے خود سوشل میڈیا پہ اپنے ذاتی جو آپ کی آئی ڈی ہے اس پہ بھی اور پیجز پہ بھی آپ نے جو تصویر کشی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے عوام کے جو ترجمان ہے یہ ترجمانی کی ہے. اور حقیقت میں یہی چیز ہے. دیکھیں، مجھے بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ ہمیشہ ایگریسو ہوتے ہیں اور آپ اپوزیشن کرتے ہیں. آج دو کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ اقتدار کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرتے تھے، تو ابھی آپ وہ نظر نہیں آ رہے. تو نثار بھائی، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہم سیاستدان ہوتے ہیں نا جی، ہم زیادہ تر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ہم اگر کوئی کسی ایشو کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا. ہمارا پوائنٹ سکورنگ ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، فارمیلٹی ہوتی ہے اور اپنے جو ہے نام و نمود ہوتی ہے. تو میں کافی دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی انہی میں سے، یعنی نون لیگ والوں میں سے یا پی ڈی ایم والوں میں سے کسی کو کوئی جرت ہو، کسی کو اخلاقی جرت ہو. لیکن میں، آپ یقین جانیں، میں بہت ہی ایک مایوس انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ان میں نظر نہیں آیا کہ جو کوئی حق سچ کی بات کرتا اور جو کوئی ان کے خلاف بولتا، اپنے سٹیک ہولڈرز کے خلاف بولتا. ایم پی اے ان کا یہاں پر ہے، شیخ آفتاب آل دو کے آ رہے ہیں، لیکن اب ان کی حکومت آ چکی ہے تو ان کو مورد الزام ٹھہراتا جس طرح کے ماضی میں ہم ٹھہراتے تھے. تو بڑی بدقسمتی سے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے، آپ لوگ کہتے ہیں، بہت ہمارے ناقدین بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے ہیں. وہ بات آپ سائڈ پہ کریں، لیکن پی ٹی آئی والوں کو تو آپ ایک کریڈٹ دیں کہ جب پی ٹی آئی والے جب اپنی حکومت کے اندر بھی رہتے ہوئے جب یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا تھا تو ہم خود بھی پوسٹ لگاتے تھے اور ہم خان صاحب سے کہتے تھے، خان صاحب ہماری اتنی چمڑی نہیں ہے، ہماری پسلی جو ہے کمزور ہے، آپ ہاتھ ہولا رکھیں. لیکن آپ اپنی ایمانداری سے، نثار صاحب آپ بتائیں، آپ سوشل میڈیا خود ایکٹیوسٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ کی نظر ہوتی ہے کوئی ایک پوسٹ نون لیگ کے کسی بندے کی طرف سے یا پی ڈی ایم کے اتحادیوں کی کسی بھی طرف سے کوئی ایسی آئی ہو جس میں کسی نے کنڈیم کیا ہو؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے واقعی بہت کم ہے جو عہدیداران ہیں، لیکن جو کارکنان ہیں نون لیگ کے، انہوں نے پوسٹیں لگائی ہیں اور مجھے ان باکس بھی کیا جی کہ اگر چنگیز خان، قاضی احمد اکبر یا کوئی بھی احتجاج کرتا ہے وابڈا کے خلاف تو ہم اس میں ضرور شامل ہوں گے. دیکھیں نثار بھائی، عام کارکن جو ہوتا ہے نا جی، اس کی آواز کی وہ ویلیو یا وہ آئیڈینٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، اب اگر میں بات کروں گا نا جی پی ٹی آئی کے حق میں یا خلاف تو وہ بات ایک میٹر کرتی ہے، وہ ہماری کم از کم پنجاب لیول تک جاتی ہے. لیکن اگر ہمارا کوئی عام کارکن ایک گاؤں کا، گلی کا، محلے کا بولے گا تو اس کی آواز تو قاضی میں تک بھی نہیں جائے گی. جی بالکل ظالمانہ، بے رحمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. عوام، بچے، خواتین، گھر میں مائیں بہنیں، بیٹیاں اور مریض تڑپ رہے ہیں اسپتالوں میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے آج جہانگیر خاندادہ صاحب نے کوئی بیان دیا ہے جی کہ میری وزیر اعظم صاحب سے ڈائریکٹ بات ہو گئی ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا رزلٹ نثار صاحب بات یہ بات بالکل اسٹریٹ فارورڈ کرنی چاہیے. یہ جسٹ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، ایک لالی پاپ ہے. یہ بالکل کوئی ایسی نہیں شہباز کو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے کیسز بچانے کی فکر میں کر رہا ہے. اس کو کیا چھچ کا کیا پتا اور اس کو حضروں کا کیا پتا. پورے ملک کا یہ حال ہے. جو ان کے اتحادی ہے سندھ میں، کراچی میں، وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. 17 گھنٹے وہاں جا رہی ہے، 14 گھنٹے آپ کی چھچ میں جا رہی ہے. یہ ایک لولی پاپ ہے. جسٹ جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ان کی کلاس لی تو انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کر دی. لولی پاپ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مین کوسچن ہے. میری آج کی جو بات کا مقصد وہ یہی تھا کہ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا پہ لوگ جا رہے ہیں، آفیسز میں لوگ جا رہے ہیں، اور جس کو گھر میں ماں بھی نہیں جانتی وہ بھی جو ہے نا 2-4 منٹ کا کلپ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلپوں سے اور دفتروں میں جانے سے اور فارمیلٹی پوری کرنے سے، پوسٹر ڈالنے سے نہیں چلے گی. عملی طور پر ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، عملی طور پر سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. آپ عملی طور پر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں؟ بالکل. ہمیں روایتی بے حسی، روایتی منافقت، روایتی جو ہے وہ
چشم پوشی جو ہم کرتے ہیں نا آپ کسی چیز سے، ذاتی بیان دے رہے ہیں یا پارٹی کی طرف سے دے رہے ہیں؟ یہ میں اپنی ذاتی طور پر بھی کہہ رہا ہوں، جو آگے میں لائے عمل جو عہدیدار بھی ہیں جی پاکستان تحریک انصاف، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو کہ چھچ کے عوام کے لیے خوشخبری ہے اس تناظر میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی احمد اکبر خان صاحب جو ہیں وہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر ہیں، اور ہمیشہ الحمدللہ انہوں نے چھچ کے عوام کے لیے ہمیشہ وہ کرائے نمایاں دیے جو ماضی میں نہیں کر سکے لوگ، تو ان کا ہمیں بڑی شدت سے ہم مس کر رہے تھے۔ الحمدللہ وہ کل آ چکے ہیں، آج میری ان سے بات ہو چکی ہے، بہت جلد انشاءاللہ آپ کو ہمارا لائے عمل نظر آئے گا۔ احتجاج کی صورت میں ہم انشاءاللہ عملی طور پر روڈوں پہ نکلیں گے، ہم آل دو کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج ہوگا، لیکن ہم چھچ کے تمام باضمیر، غیور اور باشعور لوگوں کو میں آپ کے CNN کے توسط سے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی آپ کو کال دے گا، آپ نے یہ نہیں دیکھا نہ کہ کال دینے والا کون ہے، اس کا کون سی پارٹی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بدترین ظالمانہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف آپ نے نکلنا ہے، اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کا رونا دھونا اور جو آپ کی چیخ و پکار نظر آ رہی ہے، وہ پریکٹیکلی بھی جب ہم یہاں پر احتجاج کریں تو آپ موجود ہوں، اور پھر آپ کا CNN بتائے گا کہ ہمارے قول اور فعل میں کتنا سداد ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ڈرامہ باز، عیار، مکار، گلوکار، فنکار، اور جن کا کوئی نڑی ڈٹا نہیں ہے، جن کی کوئی یعنی کہ نہ گروپ میں کوئی عزت ہے، نہ گروپ میں کوئی آئیڈینٹی ہے، نہ گروپ میں کوئی اون کرتا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی اینی ون، کوئی بھی شعبدہ باز ہو، سیاسی شعبدہ باز ہیں، نثار بھی زیادہ شعبدہ باز ہیں، اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ عملی طور پر کیا کرتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں دفتر میں اور وہاں پر کوئی نہ سنوائی ہوتی ہے، نہ ہم ان کی میں ملانی شروع کر دیتے ہیں، اپوزیشن کا نام لیتے ہیں، حکومت کی ہم چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں، حکومتی کارندوں کے پیچھے ہم گالیاں نکالتے ہیں۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ آج زید میر صاحب نے پھر کہا ہے جی کہ اس نے کیا کہہ دیا جی کہ قاضی احمد اکبر اور چنگیز خان ایک بھی ہو جائیں تو بھی جہانگیر خانزادہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ بہت بڑا بیان ہے یہ، آپ کے لیے تو پریشان کس نے کہا یہ زید میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ غالباً پہلے بھی انہوں نے یہ کہا ہے، جی بالکل، آج پھر مجھے انٹرویو دیا انہوں نے تو آج بھی انہوں نے کہا ہے۔ پہلے بھی جب انہوں نے کچھ دن پہلے غالباً آپ کے کسی چینل پہ سوشل میڈیا پہ کہا تھا، تو میں جب میں جو میرا دوست ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے ہم گپ شپ بھی ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا، میں نے کہا ایک تو گرمی ہے، آپ گرمی میں باہر نہ نکلا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ گھر تک میں دودھ رکھیں یا آفس تک میں دودھ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نا نثار بھائی، جب آپ گرمی میں پھرتے ہیں تو ہیٹ اسٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جب آپ کو ہیٹ اسٹروک لگتا ہے تو پھر آپ کا ذہنی جو ہے نا اس میں بھی آپ کو انسان ہے کمزور ہے، قرآن میں آتا ہے کہ خلے کا انسان ہے ضعیف انسان کمزور ہے، تھوڑا سا دماغ کو بھی فرق لگ سکتا ہے۔ آج آپ کو بھی گرمی لگی ہوئی تھی، آپ کو بھی فرق میں مجھے یہ، لیکن جب آپ سچی بات کرتے ہیں نا جی، تو اس میں جو ہے نا بے شک گرمی یا سردی ہو، سچی بات سچی ہوتی ہے۔ جب آپ کے سامنے جب دیکھنے والا ہوتا ہے تو وہ آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے باتوں سے، آپ کے بولنے اور آپ کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زاہد میر کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، آج بھی اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، میں آپ کو آن ایئر آپ کے لائیو یا آپ سنبھال کے کلپ رکھ لیں۔ جی جی میں زید میر صاحب زید میر صاحب آپ کو نہیں، پورے چھچ کو، جی جی پورے چھچ کو، اور خاص طور پر جہانگیر خانزادہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ قاضی احمد اکبر خان نے جو رائے نمایاں دیے ہیں، چاہے وہ ٹراما سینٹر ہو، چاہے وہ نیا ہاؤسنگ قانونی ہو، چاہے وہ ہماری جو ہے نا اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہو۔ میں بات کرتا ہوں، آپ ایک کلپ مشہور ہے کہ آپ نے کہا جی کہ جو مجھے انٹرویو دیا تھا کہ قاضی احمد اکبر صاحب کیونکہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے تو وہ کچھ نہیں کر سکے۔ نہیں میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میں نے نثار بھائی یہ کہا تھا کہ 3.5 سال جو قاضی احمد اکبر خان صاحب کے تھے، آل دو کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں تھے، MP نہیں تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے، آرے مینز ٹکٹ ہولڈر تھے، اور سخت مخالفت کے باوجود پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر، اس کے علاوہ بھی 2 سال کرونا کے نکال لیں، 1.5 سال جو ہمارے اقتدار کے تھے جس میں ہمیں فنڈ ملے، اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کر دیے جو وزراء نہیں کر سکے۔ یہاں پر وزیر داخلہ بھی رہے شجاع خانزادہ صاحب، یہاں پر ان کے بیٹے وزیر سپورٹس بھی رہے، وہ کرائے نمایاں۔ تبھی تو ہم نے چیلنج دیا تھا کہ قاضی صاحب کے صرف یہ 4 میگا پروجیکٹ، باقیوں کو چھوڑیں، انہوں نے 1 ارب روپے سے زیادہ الحمدللہ جو کام کروائے، جو پائپنگ لائن میں تھے۔ اپنی بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر خانزادہ صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ قاضی احمد اکبر اس وقت وہ پوزیشن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ وہ اکیلے بھی انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے، اور اگر چنگیز خان صاحب ان کی حمایت کرتے ہیں، اگر چنگیز خان صاحب قاضی احمد اکبر خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ PTI میں آ چکے ہیں، اور جو PTI کا جو ہوگی ہماری جو قیادت کا جو فیصلہ ہوگا اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں،
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جہانگیر خانزادہ کی ضمانت ضبط ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ وہ دھوڑ میں بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو یہ تو باتیں کرنا یہ تو پاگلوں والی باتیں ہیں کہ اگر مل کے بھی کہا جائے گا قاضی احمد تو اکیلے بھی اس کو انشاءاللہ رہے گا. اچھا 2 دن پہلے تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں تھا, اسی طرح کی لوڈ شیڈنگ تھی, اسی طرح کی ہو رہا تھا. کل چنگیز خان صاحب نے بیان دیا تو آپ لوگ بھی ایکٹیو ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان صاحب اگر یہ کوئی احتجاج کر لیتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات آپ یہ سمجھ لیں اور آپ سے مراد کے عوام سمجھ لیں. میں سیکٹری انفارمیشن ہونے کے ناطے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چنگیز خان اور ہم ایک ہیں. یہ کچھ بیچ میں 2-4 گنڈے انڈے یا کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی گروپ یا کسی بھی جماعت میں ہوتے ہیں جو کسی طرح مسلمانوں کو اور خاص طور پر سیاستدانوں کو آپس میں نہیں ملنے دیتے. میجر صاحب ہمارے لیڈر ہیں, میجر صاحب ہمارے سرپرست ہیں ضلع اٹک میں. قاضی احمد اکبر خان صاحب کے لیے بھی وہ قابل احترام ہیں اور قابل اعتبار بھی ہیں. چنگیز خان بھی ان کی عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ ہم ایک ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چاہے وہ بلدیات آنے والے ہوں یا جنرل الیکشن, انشاءاللہ ہم مل کر اتفاق و اتحاد سے لڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں یا قاضی احمد صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. ہم احتجاج کی کال دیں گے, احتجاج کریں گے. یہ نہیں کہیں گے ہم 10 دن بعد یہ کریں گے, 15 دن بعد یہ کریں گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور آپ یہ کر لیں اور آپ وہ کر لیں. ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ود ان 3 days, یہ بھی میں آپ کے اس چینل پہ ود ان 3 days ہم احتجاج کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. زاہد میر 100-150 بندہ لائے گا, شامل کریں گے اسے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ زاہد میر کیا کہتے ہیں وہ ہمارے احتجاج میں تشریف لائیں گے. میں اگر احتجاج ہوتا تو میں 100-150 بندے لے کے کوئی بھی بندہ احتجاج کرتے وہ لائیں گے. وہ آئی تھنک چنگیز خان صاحب کے نہیں, وہ نہیں, میں نے جو مجھے بتایا گیا, یہ جو آپ نے بتایا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی چاہے وہ ABC ہو, زید ہو, بکر ہو, وہ احتجاج کرے گا تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا اور میں 150 بندہ لاؤں گا. میں زید میر صاحب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اس پروگرام میں اور انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ ضرور تشریف لائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا آپ نہیں آئیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہیں آئیں گے, مجھے امید ہے آپ آئیں گے اور آپ بندے بھی ساتھ لائیں گے. آپ 150 بندوں کو چھوڑیں, آپ 20 بندے لائیں, میرے لیے وہ 200 کے برابر ہوں گے. اچھا, آپ کی باقی قیادت کہاں ہے پی ٹی آئی کی اس وقت؟ گو کہ جس طرح کے نون لیگ کی قیادت بھی نہیں ہے, شیخ آفتاب صاحب بھی نظر نہیں آ رہے. شیخ صاحب پہلے بھی نظر کبھی آئے تھے, اپوزیشن دور میں نظر نہیں آ رہے تھے. صاحب بیمار ہیں, وہ لاہور میں ہیں, تو ملک امین اسلم صاحب بھی کوئی پارٹی قیادت ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں. کون یہاں پہ پھر قیادت کرے گا؟ انشاءاللہ قاضی احمد ہمیشہ کی طرح پہلے بھی کرے گا, کرتا رہا ہے, ابھی بھی کرے گا اور آئندہ بھی کرے گا. ہماری جو چھچ میں سیاست کا جو محور اور مرکز ہے اور جو نگاہوں کا مرکز رہتا ہے وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ چھچ کے عوام کی طرف سے, ہماری طرف سے قاضی احمد رہتا ہے. قاضی احمد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اور قاضی احمد کی قیادت میں ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ جو احتجاج ہوگا وہ اس کی واضح نظیر ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. انہوں نے 3 دن کے اندر وابڈا کے خلاف یہ جو غیر اعلانیہ اور مسلسل بےرحمانہ ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کے خلاف انہوں نے 3 دنوں کے اندر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے علاقہ چھت کو کہا ہے جی کہ سوشل میڈیا پر بیان دینے کے بجائے ہمارے احتجاج میں عملاً شریک بھی ہوں تاکہ اس کا قاضی احمد اکبر صاحب اس کی قیادت کریں گے تاکہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ پڑے اور علاقہ چھت کے لوگ جو ہیں اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اور عمران خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.